لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ الحی، کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک ہے۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کر لیا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک، اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد مرتين في سورة النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے، حقیقت و اقسام شرک. جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے، اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا. تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے. دونوں شکلیں ظلم عظیم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم. اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں. ایک شرک فی العقیدہ ہے، عقائد میں شرک. ایک شرک فی العمل ہے، عملی شرک. ایک شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک. ایک شرک خفی ہے، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک. جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا. یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا. لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا. ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک. اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہے. اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں. اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں. یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں. ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں.
یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر، اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی، لہذا اپنے کئی انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، شعور ہی حاصل نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاعر نے کہا ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، نن اندازے قدت رامی شناسم۔ تم جس رنگ کا، جس وضاقت کا لباس چاہو پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا۔ تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتوں کی نفی کی، تردید کی، ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلم کھلا ملوث ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے، وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل، وہ بھی اس میں آ جائیں گے، شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا۔ اللہ قدیر ہے، تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ شرک فی الذات، یہ 2 قسم کے مذاہب میں 2 مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے،
اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے براہمن کی اولاد براہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی، اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو۔ اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا،
ہمارا نام دنیا میں چلے گا. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی. لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں. لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ شکلیں ظاہر ہوئی. اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے، علم الاشیاء، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے. اللہ نے کان دی ہے سنو، آنکھیں دی ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، سنو. پھر جو سینس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر، وہ اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، اس سے نتیجے نکالے گا، میموری کے اندر محفوظ کر دے گا. پھر اور دیکھو، اور سنو، اور غور کرو، نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو، ٹیلی کرو. ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا، اس سے بھی اسٹور کر لو. اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادی علوم ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیاں، وہ اس طور سے بڑھی ہیں قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم. پچھلے 200 سال اس ضمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑا بگ بینگ ہے کہ جو ان فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے. لیکن ایک دوسرا علم جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی. یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں 73 برس پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا، اور اٹ واز اے بولٹ فرام دی بلو. پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے. And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. قدم بقدم میں اپنی قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بڑھی نہیں ہے، عمر گھٹ رہی ہے. لیکن کیا موت اس کے بعد بھی، بیونڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ Is that going to be the end? علم کیا ہے، نالج کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکوائر اٹ. نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہیں ڈھکوسلے؟ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so. کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، پرماننٹ ویلیوز ہے؟ یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں. کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے. خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو، اور اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے؟ یہ ایتھکس کا مضامین ہے.
یہ علم الاخلاقیات، علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے، یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے۔ اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام، بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے۔ 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India۔ اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی ہے، دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا، اس نے یہ کائنات کیسے کریٹ کی۔ ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا۔ تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا۔ تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم، یہ سنویت ہے۔ ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے، یہ تثلیث ہو گئی، تعدد قدما۔ اچھا، ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا، یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے۔ یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک، اس کا نام ہے ہمعوس، سب وہی کچھ تو ہے۔ جیسے برف پگھلی پانی بن گیا، اب برف کہاں ہے؟ بھائی یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے۔ اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا، کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا۔ یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوست، پوری کائنات، ہر شے۔ اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم۔ مونوتھیزم، ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم، بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم، ہر شے کو خدا سمجھنے والے۔ پین، آپ لفظ بولتے ہیں پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے۔ پین اسلامزم، جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں۔ تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوست، پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک۔ اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے مکین نہیں ہیں، یہ تو بڑا گھٹیا، ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے۔ جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ یہ پستی کے مکین، زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان، یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے، شوخ و گستاخ، یہ فرشتوں نے کہا، تو یہ تو پستی کے مکین، ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے، بلند اس کا کردار ہے، تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں، وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں۔ خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی، یہ بھی بدترین شرک ہے۔ یہ ہوا انڈیویجول لیول پر۔
چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے۔ بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے۔ پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح، تین۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا گیا۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے۔ یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے۔ اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی، اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے، اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے، اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، 3 ایمانیات ہیں، ایمان باللہ توحید کے ساتھ، ایمان بالرسالت، اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے، تو قرآن کا 1 تہائی ہو گئی۔ اب آئیے دوسری قسم کا شرک، شرک فی الصفات۔ یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے۔ ہم بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ شرک فی الوجود ہو گیا، 2 وجود ہو گئے۔ اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے، انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا۔
ہر صفت کے بارے میں 3 باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے۔ اللہ کی ذات ذاتی ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے۔ لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں؟ اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سونار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے۔